نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہری بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جائے گا، نہ تو آئے گی۔ FM 100 سے جنید جمشید کا گیت پورے جوش و خروش سے نشر ہو رہا تھا، اور FM کے دو ازلی دیوانے ناظر و سفیان لہک لہک کر گلوکار کے ساتھ تان ملا رہے تھے۔ بے فکر رہو صفی، آپ کی نہ صرف تمہاری وہ آ جائے گی بلکہ تمہارے بھائی صاحب کی اس کو بھی پکڑ کے لائیں گے، لہٰذا آنگن کی بیلوں کے سوکھنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے فی الحال۔ لاؤنج میں نینی کے ساتھ گپ شپ کرتی نازش کے کھلکھلاتے ہوئے ہانک لگائی اس نے سفیان کو۔ نینی نے اصرار سے اسے رات کے کھانے پر روک لیا تھا، اور پروفیسر دانیال ویسے بھی کسی کام کے سلسلے میں لاہور تک گئے ہوئے تھے اور آج تک ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، سو لہٰذا نازش کو بھی واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اس نے سفیان کو بھیج کر بھاوش کو اسکول سے چھٹی پر ادھر ہی بلوا لیا تھا۔ اب وہ لوگ مہران کا انتظار کر رہے تھے۔ مہران کو اب تک پہنچ جانا چاہیے نا، نینی 2-3 بار اپنی بے چینی کا اظہار کر چکی تھی۔ خدا جانے وہ ارشین کو لے کر آئیں گے بھی یا… ناظر کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آفس کے کام سے وسن کوٹ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ بھابھی کو لینے جا رہے ہیں تو جواباً گھور کر آگے بڑھ گئے۔ اب گھوری کا مطلب ہاں تھا یا نہ، خدائی بہتر جانتا ہے۔ وہ کوک کی بوتل ٹرے میں سجا کر رکھ رہا تھا۔ رہنے تو بھائی، دوپہر سے 3 بار پی چکے ہیں، ابھی تو اپریل ہے، گرمی کا اصل آغاز تو مئی اور جون میں ہوگا۔ نازش نے منع کیا۔ خیر اپیا، ایک بوتل پی لینے سے کیا ہی ہو جاتا ہے، یوں بھی ہماری بیبی کو بہت پسند ہے۔ اس نے زرد اور آسمانی کاٹن کے جدید تراش کے خوبصورت سے فراک میں ملبوس سرخ پھولے والے بچی کو بوتل تھمائی۔ بڑی پیاری اور ہنسمکھ بچی تھی وہ، سفیان اور ناظر سے خوب بے تکلف تھی، دھڑلے سے فرمائشیں منواتی، وہ بھی جی بھر کے اس کے لاڈو کھاتے کہ انسانی وجود کی رونقوں کو ترسے ہوئے تھے وہ لوگ۔ صفی ماموں مجھے چپس لا کر دیں۔ ماوش نے نزاکت سے بوتل تھام کر ڈیک کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے سفیان کو آرڈر کیا، اور انداز میں حاکمانہ قسم کا قطعی پن تھا۔ سفیان بے ساختہ مسکرا کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اچھا ملکہ عالیہ، ہم تو حکم کے غلام ہیں، لائیے نکالیے پیسے، ابھی پھر سے اوڑھ کر چپس لا دیتے ہیں۔ اس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی اور مسمسی صورت بنا کر بولا، جی نہیں، پیسے آپ اپنی جیب سے نکالیں گے، سمجھ آئی؟ واہ، اپنی جیب سے کیوں؟ ملکہ عالیہ تم ہو، پیسے بھی تم دو، ہم تو غلام ہیں، غریب قسم کی عوام، ہمارے پاس پیسے کہاں؟ بھاوش بیٹے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی پیٹو تو آپ کبھی بھی نہیں تھی، خواہ ماموں کو تنگ کریے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ نے کچھ کھایا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد ڈنر سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ کون سا ٹائم ہے چپس کھانے کا؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑائیں جی۔ ہم ڈنر کے بعد مارکیٹ کا چکر لگائیں گے، آئس کریم اور چپس دونوں لیں گے۔ سفیان ماوش کے گرد بازو پھیلا کر اسے خوش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس طرح بگاڑ دو گے اسے تم سفیان۔ اس کے پہلے کہ وہ جواباً کوئی چلبلی سی بات کرتا، جیب کے مخصوص سے ہارن نے سب کو دھڑکا ڈال دیا تھا۔ بھابھی جان آ گئی، بھائی جان آ گئے۔ سفیان جلدی سے ماوش کو گود سے اتار کر کھڑا ہوا، اس کے لہجے میں مسرت آمیز خوشی تھی۔ نینی بھی غیر ارادی طور پر اٹھی، اتنی طویل جدائی کے بعد لالے بیٹے کی صورت دیکھنے کو مل رہی تھی، ان کے دل سے ممتا کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ارشین آپا بھی آئی ہوں گی نا ساتھ میں؟ ناظر اشتیاق سے پوچھتا ہوا سفیان کے پیچھے لپکا۔ عجیب طبیعت پائی ہے اس بچے نے، ہر کام خلاف توقع ہی کرتا ہے۔ اب بھلا بنا بتائے بغیر بہو کو خود لے جانے چلا گیا، یہ کیا تک بنتی ہے؟ جہاں اتنی تاخیر ہوگی وہاں تھوڑی سی اور صحیح، ذرا رنگ ڈھنگ سے سلیقے طریقے سے یہاں لاتے۔ نینی خفا ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ بہرحال ناظر سے کہہ کر گیسٹ روم سیٹ کروا دیتی ہوں، مگر نینی مہران کا بیڈ روم سیٹ کر دیتے ہیں نا، اور وہاں اتنی گنجائش ہے کہ دوسرا فرد آسانی سے سیٹ ہو جائے گا۔ نازش نے حیرانی سے ان کی صورت دیکھتے ہوئے کچھ احساس دلانا چاہا۔ شادی کو 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، لہٰذا اس تکلف کی تو کوئی ضرورت نہیں بنتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹے، لیکن ماں ہونے کے ناطے میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر دلہن کے ہمراہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجوں، اور چاؤ سے دلہن کو بیٹے کے حوالے کروں۔ ابھی نہ تو گھر سجا ہے، نہ مہران کا کمرہ، اور نہ ہی گھر کا آنگن مہمانوں سے بھرا۔ ایسے نہیں بھائی، وہ مسکرائی۔ اسی لمحے مہران اندر داخل ہوا۔ بھائی جان اکیلے آئے نینی؟ ناظر اور سفیان ان کے ارد گرد تھے۔ نینی نے سنا ہی کہاں، وہ تو بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی کسی جادو، کسی سحر کے
اثر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم نینی، ایک چور مجرمانہ دھیمی آواز انہیں اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ مہران عین ان کے سامنے نظریں جھکائے، سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک مدت بعد ان کی آنکھوں کا آنگن اولاد کی دید سے نصیب سیراب ہو رہا تھا۔ وہ تشنہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ آنکھوں سے سیلاب ابلنا شروع ہو گیا۔ نینی، مہران اسی طرح سر جھکائے چند قدم اور آگے بڑھا اور ان سے جھجک رہا تھا۔ اپنے کی شرمساری پاؤں میں زنجیر بن کر چھنک رہی تھی۔ پھر نینی کے آنسوؤں نے ہچکچاہٹ کا حالہ توڑ دیا۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ میرے بچے، میرے چاند، میرے بیٹے۔ نینی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر اس کے سر کے بوسے لینے لگی۔ وہ ان کے آنسو پوچھتے انہیں چپ کراتا رہا۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ کہیں بھی نہیں نینی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں نینی۔ ناظر، پانی لاؤ۔ وہ انہیں لیے صوفے کی طرف بڑھا۔ ناظر نے حکم کی تعمیل کی۔ لے نینی، پانی پی۔ آپ کے آنسوؤں سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ جانتی ہیں نا۔ وہ انہیں بٹھا کر پانی پلانے لگے تھے۔ بہو کہاں ہے؟ کافی دیر بعد جب وہ سنبھل گئی تو انہوں نے پوچھا۔ مہران چوکا۔ ان کی صورت دیکھی، پھر سوال کی نوعیت سمجھی۔ وہ تو نینی آپ لائیں گی نا، اپنے گھر میں اپنی مرضی سے۔ آپ جب جی چاہیں دورن آئے، آپ کے والد صاحب سے بات فائنل کریں۔ میں خود بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ وہ آئے، اس گھر کو سنبھالے، آپ کی مدد کرائے۔ آپ بے شک اس ماہ شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ دورن آئے آپ؟ نینی سمیت سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ اس کو دیکھی جاتے، اور نازش تو مہران کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مہران کے دل میں ارشین کے خلاف چھایا وہ غبار چھٹا نہیں تھا۔ آپ سمجھے نہیں بھائی جان، نینی ارشین آپا کے لیے راضی ہوئی ہیں، انہیں اپنی بہو تسلیم کرنا چاہ رہی ہیں، مگر اب میں اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا اور نہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ ایک دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کورٹ سے طلاق کے کاغذات تیار کرواتا ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو مہران؟ اب جب سارے دل درد دور ہو چکے ہیں، راستہ صاف ہو چکا ہے، تو تم نے نئی ڈرامے بازی شروع کر دی۔ نازش کو اب کے سچ مچ پہ غصہ آ تھا۔ میں تو طویل عرصے سے چلنے والی اس ڈرامے بازی کا اختتام کیا مسز دانیال۔ میں نے ارشین کو بیوی بنا کر نہیں رکھنا، پہلی بات۔ دوسری بات، میں دورن نایاب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، and that's all۔ نینی صدمے کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھے اس کی صورت دیکھ رہی تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا اتنی بے رحمی، خونخواری اور سنگ دلی میری تربیت کا حصہ تو نہیں تھی۔ کس نے دیا ہے آپ کو مہران یہ وحشیانہ پن؟ سفیان اور ناظر گمسم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے۔ سفیان نے ریڈیو کا بٹن آف کیا۔ معاملے کی سنگین کے پیش نظر وہ مہوش کو لے کر ساتھ والے کمرے میں کارٹون فلم لگا کر بٹھا آیا تھا۔ آخر بات ہوئی کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ بات کل بھی وہی تھی، بات آج بھی وہی ہے نازش، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ گویا 8 ماہ پہلے آپ کے قابل تھی جب آپ نے اس سے شادی کی تھی۔ آپ کی نینی گویا ہوئی؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں تھی۔ محض نازش کی خاطر یہ پھندا میں نے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مہران، میں تو بہت بوڑھی ہوں نا، کنزین ہو گئی ہوں، یا میری اولاد نے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس درجہ بے ترتیبی، بد نظمی کبھی اس گھر میں دیکھنے کو نہیں آئی تھی، اور وہ بھی شادی بیاہ کے معاملے میں۔ اب ناراض نہ ہونا نینی، جو ہوا اسے میری غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ سب کچھ ایک نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یوں بھی آپ ارشین کی وجہ سے مجھ سے خفا ہوئی تھی نا، اب میں آپ کی خفگی دور کرنے کی وہ اس وجہ کو اپنی زندگی سے خارج کروں۔ اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا نینی۔ اس وقت تک مجھے آپ کے کارناموں کا علم نہیں تھا نا، اب تک کیا سلوک روا رکھا ہے آپ نے اس کے ساتھ، ذرا بتائیں گے مجھے؟ آپ نے اپنے باپ دادا کا نام بھی ڈبویا ہے، اور میری تربیت تو ایک طرف چھوڑے نا، اتنا تماشا لگانے کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ ہم لوگ کل جا رہے ہیں اپنی بہو کو لانے۔ نہیں، آپ لوگ وہاں نہیں جا رہے نینی، دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ مجھے آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ ہم کیوں نہ جائیں؟ ہماری بہو ہمارے خاندان کی عزت ویرانوں میں پڑی رہے، یہاں رہنا بسنا اس کا حق ہے، اور خبردار جو آپ نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا۔ نینی میری بات، میں نے کہا نا، اگر تم نے ارشین کو طلاق دی ہے، اس بارے میں سوچا بھی، تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے طلاق نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے میری 2 شرائط ماننا ہوں گی۔ نمبر 1، کوئی اس سے گاؤں ملنے نہیں جائے گا۔ نمبر 2، آپ کو دورن نایاب کے ہاں جا کر میری شادی کی بات کرنی ہوگی۔ بیوی میری بہرحال وہی کہلائے گی۔ میں کسی ارشین بخاری کو مسز مہران بنانے کے طور پر کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوں۔ میرا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ سرخ
چہرے سمیت تیزی سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے حاضرین بت بنے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر دانیال مہدی آئے ہیں میڈم۔ تارا کی اطلاع پر لیلا شاہ اپنے باب کٹ سرخی مائل چمکدار سلکی بالوں میں انگلیاں گھماتی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ہیلو پروفیسر، کیسے راستہ بھول پڑے جناب؟ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ اس نے گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا اور وہ اس وقت سفاری سوٹ میں نکسک سے تیار مردانہ وجاہت و متانت کے بہترین ماڈل نظر آ رہے تھے۔ ایک کام کے سلسلے میں لاہور گیا تھا۔ ویسے تو جب سے ان تصویروں کو دیکھا ہے اپنا کام تمام ہو گیا ہے، سمجھے کہ کام سے گئے ہم۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی بےتابی و تشنہ لبی کا اظہار کیا۔ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ بڑے شاہانہ سٹائل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا شاہ نے ایک چھوٹا سا کہکا لگا۔ جی چاہ رہا ہے اس شعلہ بدن فتنہ سا ماں قیامت کو روبرو دیکھیں۔ وہ نہ صحیح تو اس کی بہن صحیح، نسبت تو بہرحال بہت قریب کی ہے نا۔ وہ کیوں نہ صحیح؟ دوبارہ سے بولوں گی، وہ کیوں نہ صحیح دانیال مہدی صاحب؟ اچھی امید رکھیے، رزلٹ کا انتظار کیجیے، پھر دیکھیے کہ محبوب کھٹ سے قدموں میں ہوگا۔ ایسی تصویریں دیکھ کر بے غیرت سے بے غیرت شوہر کا بھی میٹر گھوم جاتا ہے، وہ تو پھر ٹھہرے پٹھان۔ غیرت مند خون والے ایسی عورتوں کو گھر میں بسانے کے بجائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں غرق کر دیتے ہیں، بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ سچ مچ وہ اس کا خود خون نہ کر دیں۔ مجھے تو بہرحال اس عمل سے تسکین ہی ہوگی، مگر آپ کی مہم ادھوری رہ جائے گی۔ اطمینان رکھیں، خون ریزی کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ مطمئن تھے۔ قانونی بندہ ہے، بلکہ قانون کا رکھوالا ہے، وطن زیا ہوا ہے۔ تشدد بھلے سے جتنا کر لے، جان سے مارنے کا رسک کبھی نہیں لے گا۔ اس کو تو بہرحال ایک نہ ایک دن فتح کر ہی لیں گے۔ فی الحال آپ اس کی بہن کا دیدار کرائیے۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو میری تصویریں ہیں جو ان کے اتنے قریب تھیں۔ وہ نیم مزاحیہ انداز میں گویا ہوئے، داد دیجیے میری فنکاری کی۔ وہ بس دستور ہلکے پھلکے موڈ میں تھی اور پروفیسر کی منکمانہ فطرت ان کی اپنی فطرت سے لگا کھاتی تھی، اس لیے وہ دونوں ہی آپس میں گل مل گئے تھے۔ کس طرح کیمرہ ٹرک کے ذریعے کیسے کیا بنا ڈالا۔ 3 مختلف لوگوں کی تصویروں کو آپس میں ضم کر کے حسب منشا فطری طور پر اپنی سین ترتیب دے کر کام آسانی سے نہیں کر دیا۔ مانتے ہیں جناب آپ کی فنکاری کو، کہیں کس طرح داد لیں گے؟ لیلا شاہ مانی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ سنا ہے آپ اپنے سینٹر کی کچھ تصویریں امریکہ میں ہونے والے بین الاقوامی نمائش میں بھیج رہے ہیں؟ ہاں، اگلے ہفتے نمائش ہو رہی ہے، میں چند دنوں میں روانہ ہو رہا ہوں۔ نمائش کے بعد بھی تقریباً 1 ماہ تک وہاں میرا قیام ہوگا۔ آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ منگوانا نہیں ہے، بھجوانا ہے۔ کیا؟ آپ پینٹنگز یہاں بھجوا دیجیے گا، ہم خود ان کے اندر سامان لوڈ کر دیں گے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو پینٹنگز کے اندر بھری جا سکتی ہے؟ وہ الجھنے لگے، ان کی سوالیہ نظریں لیلا کے چہرے پہ تھیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور کچھ دیر بعد وہ نتیجے پر پہنچ گئے۔ اوہ، مگر دیکھ لیجئے، مروا نہ دیجیے گا، میں آپ سے دوستی نبھانے کے لیے رسک لینے کو تیار ہوں، مگر بے فکر رہیے جناب۔ ایسا آپ پکا کام کریں گے نا کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والے پینٹنگز کو دھیڑ بھی ڈالے نا تو انہیں ہیروئن کی پڑیاں نظر نہیں آئیں گی۔ مہارت سے چھپانا ہمارا ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، وطن واپسی پر آمدنی میں سے اپنا کمیشن لینا مت بھولیے گا۔ مجھے کمیشن سے دلچسپی نہیں، جس چیز سے دلچسپی تھی اس کے آتے ہی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ لیلا نے کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کی خاطر کیا ہم اتنا سا کام بھی نہیں کریں گے۔ آپ امریکہ سے واپس آ جائیں، پھر کسی دن اپنا حساب باغ کر لیجیے گا۔ آپ سے دوستی بھی ہے، رازداری بھی ہے، پھر آپ کی خواہش کیوں کر ادھوری رہے۔ میں نے اس لڑکے کو نشے کا اتنا عادی بنا دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اب وہ ایک پڑیا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یوں تو مجھے عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ارشین کی بہن، اسے پامال کر کے گویا میں ارشین سے انتقام لوں گا۔ میں اس عورت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہوں۔ اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروفیسر دانیال کو ٹھکرانے اور دھوکہ دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں انگارے سلگ رہے تھے اور لیلا شاہ کو ان کے جذبات جو ہیں وہ دلی تسکین دے رہے تھے۔ وہ خود بھی اپنی حریف سے عبرتناک انتقام لینے کی قائل تھی۔ آپ کا سامان وصول کون کرے گا؟ بے فکر رہیے، جیسے ہی آپ نیو یارک ایئرپورٹ پر اتریں گے 2 آدمی آپ کو ریسیو کرنے آ جائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ گاڑی میں ان کے گھر چلے جائے گا، وہاں فقط 1 گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور دوبارہ جو آپ کی پینٹنگز ہیں ان کے فریمز جوڑ کر پیک کر دیں گے اور آپ کو مطلوبہ جگہ پر ڈراپ بھی کر دیں گے۔ نازش مہوش کو سلانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو پروفیسر دانیال کو بستر پر دراز کسی سوچ میں گم پایا۔
کیا رپورٹ ہے ادھر کی؟ بہت مدت بعد انہوں نے خود اسے مخاطب کیا تھا، ورنہ بہت ضروری بات پہ بادل نخواستہ ہاں نہ میں جواب دیتے، اور وہ بھی زہر اگلنے کے انداز میں۔ وہ نینی کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کے پیش نظر ایمرجنسی میں 2 ماہ قبل اسے کراچی سے واپس اسلام آباد تو لے آئے تھے، مگر سلوک ایسا ہی کیا تھا جیسے انتہائی ناپسندیدہ انسان کو دیکھ کر کرتا ہے نا انسان مجبوراً گھر میں رکھ کر۔ نازش کی ہر طرح کی دلداری، معافی تلافی اور عاجز انکساری اور ان کی بے حسی اور بیگانگی کی دیوار میں درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ یوں اجنبی بنے فاصلوں پر رہتے گویا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ان کے انداز، ان کے لب و لہجہ اور ان کی بے مہری اور لا تعلقی نازش کے شیشہ سے دل کو چور چور کر دیتی، مگر وہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ مہران کے بار بار جھلانے اور تل ملانے کے بعد اس کے پاس ایک ٹھنڈا میٹھا اور سیدھا سا جواز ہوتا تھا۔ وہ نہ صحیح، میں تو انہیں چاہتی ہوں نا، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ جو لوگ زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں نا، ان کو اپنا بنانے، اپنے قریب رکھنے کے لیے انسان کو ان کے ہر طرح کے نخرے اور ستم اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کے دیے ہوئے زخم پھول کی طرح دامن میں بھر لینا چاہیے۔ مجھے ان کی ذات کی ہر شے عزیز ہے، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، غصہ، پیار، نرمی، سختی، ظلم، کرم، ہر چیز جو وہ دیں ان کے در سے قبول ہے۔ بندہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے نا تو اسی طرح خوار ہوتا ہے، رلتا ہے، تڑپتا ہے، اور کوشش کے باوجود بھی اس ستم و ایجاد ناز پر خود کو باز نہیں رکھ پاتا۔ نازش بھی ایسی ہی قلبی مجبوری کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ کدھر کی رپورٹ؟ میں سمجھی نہیں۔ جہاں کل رات بتا کر آئی ہیں آپ، انہی تمہارے ہمدردوں کے گھر کی رپورٹ۔ نینی ارشین کو بہو بنانے پر راضی ہو گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پروفیسر دانیال کو شوق پہنچا۔ وہ نینی کی جانب سے اس درجہ لچک کی امید نہیں کر رہے تھے، مگر کیا؟ مگر اب مہران اسے گھر لانے اور بیوی بنانے کا درجہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا جانے کیا وجہ۔ اس کے دماغ کی روح جیسے ایک دم الٹ گئی ہے۔ نینی کے بے حد سمجھانے بجانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم ہے اور وہ ارشین کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ گویا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں شاد ہوا۔ امریکہ کا چکر لگائیں، تب تک منظرنامہ صاف ہو جائے گا، پھر نئی حکمت عملی اپنائیں گے۔ ایس پی صاحب سے چھین کر بس ایک بار اپنے کھونٹے سے باندھ کر اس کا غرور توڑ کر پھر اس کی عمر بھن کی شانتی بھنگ کروں گا میں۔ اس رات انہیں خوب اچھے سے نیند آئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ سختی و دھمکی، خفگی، پیار، محبت، ہر بات نہ کر دیکھا، مگر وہ مان کر نہیں دیا۔ نینی میں آپ سے نا بدتمیزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی یہ حکم عدولی کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مگر فقط اس معاملے میں مجھے معاف کر دیں۔ آپ جان مانگیں گی نا، میں جان سے پیاری چیز طلب کریں گی، سب کچھ کہیں گی، میں کر لوں گا۔ کہیں تو میں عمر بھر آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں، یہ جگہ، یہ ملک، یہ شہر، یہ براعظم چھوڑ دوں، جو سزا تجویز کریں گی نا قبول کر لوں گا، مگر فقط اس معاملے میں مجبور نہ کریں۔ میں اس عورت کو گھر نہیں بسا سکتا، وہ میری آن، میری مردانگی کا مسئلہ ہے۔ میں کیسے اپنی غیرت و حمیت و خودداری کو کچل دوں؟ کس طرح بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر بے حس ہو جاؤں؟ دل پر پتھر رکھ کر میں نے آپ کی بات کو مانتے ہوئے سے کاغذات نہیں بھجوائے، مگر اس سے میرے احساسات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے اس بندھن کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ نہیں، روٹیاں بنا دوں یا بھائی جان کے آنے تک کا انتظار کریں گے؟ ناظر نے لاؤنج میں آ کر پوچھا، جہاں وہ اداس صورت لیے بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ آپ کو بخار ہے نا؟ بس کرو کچن کا کام، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، سفیان بازار سے نان لے آئے گا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، ناظر کو کل سے بخار اور فلو تھا۔ میں بنا لوں گا نا نہیں، بالکل بھی نہیں، چلو آپ چل کر لیٹو، اور ہاں یخنی پینا نہیں بھولنا، میں نے آپ کے لیے بنا کر فریج میں رکھی۔ شکریہ نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چل دیا۔ سفیان بیٹے بازار سے نان لے آؤ، نازر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھ کر کچن میں گھس گیا اور سبزی بنا دیا۔ میں منع کرتی رہی، آج تو یوں بھی سبزی نہیں بنانی تھی، میں نے چکن قورمہ بنا لیا تھا، دوپہر کے بنے ہوئے کچھ چاول بھی فریج میں ہے۔ گرمی میں زیادہ ڈشز دیکھ کر دل اوب جاتا ہے۔ سفیان ابھی سیڑھیاں اتر رہا تھا، میں لے آتا ہوں نینی، اور یہ کہتا وہ باہر نکل گیا، اور اسی دم مہران بھی آ گیا۔ آفس سے تو سر شام ہی آ گیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے داور کے بلاوے پر اس کے ہمراہ اسپورٹس کمپلیکس میں لگنے والی صنعتی نمائش کا چکر لگانے گیا تھا۔ داور کو رپورٹ تیار کرنی تھی اور مہران گمسم سا گھومتا رہا۔
क्या हुआ नैनी? वो इखलाकन इन्हें कंपनी देने के लिए सोफे पर इनके पास बैठ गया और रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर चैनल बदलने लगा। लाशऊरी तौर पर वो इनसे इस खास मौजू पर बात करने से कतराने लगा। मैं सोच रही थी, पता नहीं आपको अपने नाम का मतलब मालूम है या नहीं? मेहरान का मतलब होता है मेहरू, मोहब्बत का दरिया। इसने जवाब तो दे दिया था, ताहम इसके कान खड़े हो गए थे। सिंध के लोग ना दरिया सिंध को मेहरान के नाम से पुकारते हैं। इन लोगों का कहना है कि मेहरान एक शहजादे का नाम है जिसने इस देश पर बरसों तक राज किया, और आज तक कोई ऐसा राजा नहीं है जैसा वो था। रहमदिल, हमदर्द, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। वो शहजादा बेहद खूबसूरत था, बेहद बेतहाशा हसीन था। इसका एक एक नक्श बोलता था। गाल शफक रंग और तिमतिमाते थे, आंखें हीरो की तरह दमकती थी और बाल स्याह चमकदार काली रात जैसे। वो इतना शानदार, इतना बावकार और इतना दिलकश था ना कि शायर इसकी लासानी और हुस्न और जमाल की तौसीफ में लफ्जों की किल्लत का शिकार हो जाया करते थे। भाईजान का नाम किसने तजवीज किया था नैनी? सुफियान रोटियां लेकर आ गया था और वो भी कदरे मुतहय्यर से इनके पास बैठा है, नमाक से इनकी बात सुन रहा था। ये कभी हू बहू इस शहजादे जैसे हैं। इनका नाम मैंने तजवीज़ किया और भाई साहब ने खुशी खुशी कबूल किया था, मगर अभी मेरी दास्तान मुकम्मल नहीं हुई। आगे भी तो सुनो। सुनाए ना नैनी। बुजुर्ग कहते हैं कि शहजादा मेहरान हमेशा से हमदर्द मेहरबान नहीं था बच्चे। अपनी इब्तदाई जिंदगी में बहुत खुद सर, मगरूर और सरकश होता था। जवानी और इक़्तिदार के नशे, हुस्न और जमाल के ज़म और ताकत के घमंड ने इसे एक जाबिर, काहिर और जालिम हुक्मरान बना दिया था। इसकी रियाया इसके जुल्म, इसके सितम, इसके कहर ग़ज़ब से पनाह मांगती थी। एक बार वो अपने मुसाहिबों के साथ शिकार करने गया तो उसने एक बहुत खूबसूरत हिरन का शिकार किया। जब वो आखिरी सांसें लेते हुए हिरन के पास पहुंचा तो उसके गले पर खंजर फेरने लगा तो उसने जिंदगी से मायूस होकर हिरन की आंखों में मौत के साए रक्सा देखे और यकलख्त उसकी जिंदगी बदल गई, उसका दिल बदल गया। वो सोचने लगा कि जिस तरह ये हिरन मरने के करीब, इस तरह एक दिन इसकी जिंदगी में भी ये दिन आएगा। चुनांचे वो हमेशा रहने वाली दायमी जिंदगी पाने के लिए आबे हयात के चश्मे की तलाश में निकल खड़ा हुआ और बिलाखिर उसने वो जगह ढूंढ भी ली। तो फिर क्या शहजादे ने आबे हयात पिया नैनी? सुफियान ने तजस्सुस के आलम में पूछा और नैनी के अंदाज में कुछ ऐसी तासीर थी कि खुद मेहरान भी इसके लबो लहजे में जीरो बम में डूब गया था। जब वो चश्मे पर पहुंचा तो उसने बेहद खूबसूरत सुनहरी मछली को पानी में तैरते देखा। ये मछली आबे हयात पीने की वजह से हजारों साल से जिंदा थी। वो शहजादे की आमद का मकसद जान गई थी। इसने इसे खुद मुखातिब किया और समझाया कि बुरे और जालिमाना काम करते हुए तवील और ना खत्म होने वाली जिंदगी गुजारना बजाते खुद जिंदगी की आखिरत की खवारी है। अगर तुम हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हो ना और अपना नाम अमर करना चाहते हो तो कुछ ऐसा काम कर जो जिसकी बदौलत खुदा जो है वो तुम्हें हमेशा याद रखे। अगर तुम मखलूक खुदा के साथ रहम और इंसाफ से पेश आओगे, इनके दुख दर्द में काम आओगे, इनके हकूक का ख्याल रखोगे, इन्हें हरदम खुशो खुरम रखोगे तो खुद ब खुद तुम्हारी जात अमर हो जाएगी। तुम्हारी नेकियां सदियों तक लोगों को याद दिलाती रहेंगी तुम्हारी, और मिसाल देकर लोग दूसरों को तुम्हारे सामने रखेंगे और ऐसे में तुम्हें आबे हयात पीने की जरूरत नहीं रखेगी। क्या इल्म फाजिल मछली थी? क्या वो आलिम फाजिल मछली थी? सुफियान की रगे शरारत फड़की। फिर आगे क्या हुआ नैनी? मेहराने से घूरते हुए नैनी से दरियाफ्त किया। शहजादा मछली की नसीहत आमूज बातें सुनकर आप दीदा हो गया। इसकी आंखों में पेशेमानी, नदामत के आंसू थे। फिर उसने एक नए अज़्म के साथ अपने देश में वापसी की, अपनी रियाया को भलाई के कामों में अपने आप को गर्क किया, हत्ता कि इसके इलाके में खुशी और खुशहाली, अमन और अमान का मिसाली नमूना बन गया। और यही वजह है, यही वो अमर है कि जब वो मरा तो हर तरफ से लोग इसका सोग मनाने के लिए जमा हुए। वो ऐसे हर दिल अजीज मेहरबान हुक्मरान को याद रखने के लिए कोई यादगार कायम करना चाहते थे। सोच विचार के बाद उन्होंने दरियाए सिंध को उसके नाम के साथ मौसूम कर दिया ताकि जब तक ये दरिया बहता रहे शहजादा मेहरान का नाम जिंदा रहे। उन्होंने अपनी बात खत्म की तो दोनों भाई शहर से निकल आए। सुफियान वानी की नजरों से बड़े भाई को देख रहा था और मेहरान कोई तासुर दिए बगैर उठ खड़ा हुआ था। आइए खाना खाते हैं, बहुत भूख महसूस हो रही है। फिर तुमने क्या सोचा? नैनी ने पुरुमीद नजरों से सिर टटोला। मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, बिला वजह जबर और ज्यादती की फिजा कायम नहीं की।
نہ کسی کا حق غصب کیا نینی کہ پشیمانی کے رد عمل کے طور پر اپنا فیصلہ بدل سکوں۔ ظلم تو مجھ پر ہوا ہے اور کاش میں آپ کو سمجھا سکوں۔ نینی جب کوئی شخص اپنی آزادی استعمال کر کے آپ پر قادر نہ ہو سکے نا تو اس کے اندر ایک عظیم توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اوپر کی دیوار کی مانند ٹوٹ کے گرتا ہے گویا۔ میں اس اذیت سے گزرا ہوں، اس لیے میں ہی اس دورانی کی کٹھن آلود بے بسی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ اس مستقل کسک کا اندازہ نہیں کر سکتی نینی۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔